بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں یا ہم سے جو بھی گناہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا وبال اور اس کا نقصان ہم کو آخرت میں جھیلنا پڑے گا۔ دنیا میں جو ہے اس کا کوئی وبال نہیں ہے اور دنیا میں اس کا کوئی برا انجام نہیں ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو دیتے ہی ہیں، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی سزا عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی ان گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ اور وہ کون سے گناہ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سزا عطا فرماتے ہیں، اس کی فہرست جو ہے علماء نے بیان فرمائی ہے۔ میں صرف ایک گناہ کی طرف آج کی گفتگو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور ایک حقیقی واقعہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے سناؤں گا تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ گناہ کتنا بھیانک ہے اور اس گناہ کے کرنے والے کا نقصان اور اس کا انجام اس دنیا کے اندر بھی اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور وہ گناہ ہے کسی کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کر لینے کا گناہ۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے کسی کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کر لیا تو اس کا یعنی گناہ جو بھی ہوگا وہ آخرت میں ہوگا، آخرت میں دیکھا جائے گا، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ آدمی اس طرح سوچتا ہے، لیکن یہ اس کی سوچ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وبال دنیا میں بھی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اردن کا ایک حقیقی واقعہ میں آپ حضرات کو سناؤں۔ اردن جو ملک ہے وہاں کا رہنے والا ایک بہت بڑا تاجر تھا جس کا نام ابو انس تھا۔ ابو انس نام کا یہ جو تاجر تھا بہت بڑا تاجر تھا، وہ اس کی تجارت جو ہے پورے ملک کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا تھا۔ ابو انس جو ہے اس کا پورا خرچہ برداشت کرتا تھا بھائی کا، اپنے چھوٹے بھائی کا۔ بھائی جو ہے جب پڑھ کے آیا، فارغ ہو کے آیا، تو ابو انس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی کمپنی میں اپنی جاب پہ رکھ لیا۔ وہ جو بھائی تھا اس نے جو ہے اپنے بڑے بھائی کے احسانات کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ وہ کمپنی میں جاب کرتا رہا۔ اس کے بعد میں جب ابو انس بوڑھا ہو گیا اور بوڑھا ہونے کے بعد ابو انس کا انتقال ہو گیا تو اس بھائی نے پوری کمپنی اپنے نام کر لی اور پوری کمپنی اپنے نام کر کے پوری جائیداد اپنے نام کر لی، یہاں تک کہ ابو انس کی جو بیوی تھی اور ابو انس کا جو بیٹا تھا اس بیٹے کو اور بیوی کو بھی اس نے کچھ حصہ بھی نہیں دیا۔ تو ابو انس کی جو بیوی تھی اور بیٹا تھا وہ مجبور ہو گئے، یعنی بہت غربت کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ اور ابو انس کی جو بیوی تھی اس نے جو ہے کئی جگہوں پر کام کیا اور کام کر کے اپنے بچے کا پیٹ پالا، بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہوا اور اس نے جو ہے اچھی ڈگریاں حاصل کی۔ حاصل کرنے کے بعد وہ کسی کمپنی میں جاب کرنے لگا۔ اب یہ جو بھائی تھا ابو انس کا جس نے ابو انس کی کمپنی ہڑپ کر لی تھی، اس نے جو ہے اپنا جو بزنس کا سیٹ اپ اردن کے اندر تھا، اس نے جو ہے اس اردن کے سیٹ اپ کو ختم کر کے امریکہ میں اس کو شفٹ کر دیا اور امریکہ میں اس نے اپنے بزنس کو پھیلایا۔ کاروں کا بزنس تھا، بڑا بزنس اس نے امریکہ کے اندر پھیلایا اور کئی سال تک وہ امریکہ کے اندر ہی رہا۔ اس کے بعد کئی سالوں کے بعد اس کو خیال آیا کہ اپنے ملک جا کر بھی اپنے تجارت کو آگے بڑھانا چاہیے، تو پھر وہ اردن واپس آیا اور اردن واپس آ کر اس نے پھر اپنے بزنس کا سیٹ اپ یہاں پر کیا۔ یہاں پر بھی جو ہے اس نے بہت بڑی کمپنی کا قیام کیا اور بڑی آفس ڈالی اور بہت زبردست جو ہے لگژری زندگی تھی اس کی۔ اور جب اس نے پورا سیٹ اپ کر لیا اردن کے اندر، تو اب امریکہ کے اندر جو اس کی فیملی تھی اس فیملی کو اس نے اردن بلا لیا۔ اس نے کہا کہ اب ہم اپنے ملک کے اندر ہی رہیں گے، اپنے وطن کے اندر رہ کر ہی کاروبار کریں گے، اس لیے فیملی جو امریکہ کے اندر تھی اس کو بلا لیا۔ فیملی بھی امریکہ سے جو ہے ایروپلین میں بیٹھ کر سوار ہو کر اردن آ گئی۔ جب یہ اردن پہنچے، اردن ایئرپورٹ کے اوپر پہنچے، تو ابو انس کا جو بھائی تھا وہ اپنی فیملی کو لینے کے لیے ایئرپورٹ گیا۔ بڑی عالیشان گاڑی تھی، اس عالیشان گاڑی کے اندر وہ بیٹھ کے اپنی فیملی کو لینے کے لیے ایئرپورٹ گیا۔
ایئرپورٹ سے اپنی فیملی کو اس نے پک اپ کیا، اور پک اپ کر کے جب واپس آ رہا تھا، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب وہ واپس آ رہا تھا اس کی پوری فیملی اس گاڑی کے اندر تھی۔ اس کی گاڑی کو اتنا زبردست حادثہ ہوا کہ پوری فیملی آن دا اسپاٹ، پوری فیملی کا انتقال ہو گیا اور پوری فیملی ہلاک ہو گئی، پوری فیملی مر گئی۔ اب جب پوری فیملی ادھر مر گئی تو اب ابو انس کا جو بھائی تھا اس کے کمپنی، مطلب اس کی وراثت کا حقدار جو ہے ابو انس کا بیٹا ہی تھا جو دوسری کمپنی کے اندر جاب کر رہا تھا۔ تو وہ ابو انس کا جو بیٹا تھا وہ آیا اور اس نے آ کر جو ہے اپنا حق جتایا۔ جب اس نے اپنا حق جتایا تو لازم بات ہے رشتہ داری کی وجہ سے اسی کو حق ملا اور پوری کمپنی جو ہے اس کے نام پہ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو انس جو بھائی تھا اس کو جو ہے اس کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھما پھرا کر اس کے باپ کی کمپنی بھی دلا دی، بلکہ اس کا باپ جو ہے اتنی بڑی کمپنی نہیں قائم کر سکا تھا جتنے اس کے بھائی نے کیا تھا۔ وہ اتنی بڑی کمپنی اس کو مل گئی اور بڑی کمپنی کا سیٹ اپ بھی اس کو مل گیا، اور پھر وہ جو ہے اس کا جو حق تھا والد کی طرف سے وہ پورا حق اس کو مل گیا۔ اور جو ابو انس کا بھائی تھا جس نے کمپنی کو ہڑپ کر لیا تھا اور ابو انس کی بیوی کو بھی کچھ نہیں دیا تھا، اس کو جو ہے دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا عطا فرما دی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس کی سزا ہم کو دنیا میں نہیں ملے گی، آخرت میں ملے گی، اس لیے مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ یہ سوچ کر جو ہے ہم بہت سارے گناہ کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر زمینوں کا جھگڑا، مالوں کو ہڑپ کرنے کا مسئلہ، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ہی بدلہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ساری سزائیں ایسی ہوتی ہے کہ جن کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس جانب بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔